السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ رب العزت باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب انہیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں تجھ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ رب العزت کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ رب العزت سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ رب العزت غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ رب العزت ابر کے صاحبانوں میں آ جائے
اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ اللہ رب العزت نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ رب العزت بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہیں لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ رب العزت جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ رب العزت کی مدد قریب ہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے؟ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گوہ وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ رب العزت ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ رب العزت کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں، ان کے اعمال دنیوی اور آخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔
یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ رب العزت اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ امور دینی اور دنیوی کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ رب العزت غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ رب العزت جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔